میں اس جنگل کے بیچوں بیچ رات کی سیاہی میں اپنے ایک میل ٹیچر کی موجودگی میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، خود کو سنبھالنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے کیونکہ سامنے نظر آنے والا منظر میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ پولیس اس لڑکی کے گرد گھیرا بنا کر اس کا اچھی طرح سے جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا اپنی چادر اتار کر اس کے اوپر ڈال دی کیونکہ وہ نازیبا حالت میں پڑی تھی۔ نہ جانے وہ کس بھیڑیے کے ہتھے چڑھی تھی جس نے اس سے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا منہ بند کر لے اور اس مجرم کا پتہ چل نہ سکے جس نے اتنا گھناؤنا کام اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں اس قدر شوق میں تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ 19-20 سال کی لڑکی تھی جو کہ باٹنی ڈپارٹمنٹ کے 6 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ میری ہی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں باٹنی ڈپارٹمنٹ کی سینئر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی۔ اتنی خوبصورت اور لائق فائق لڑکی کا اتنا بھیانک انجام دیکھ کر میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں ابھی تک یہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میری آنکھیں کون سا منظر دیکھ رہی ہیں۔ پولیس اب اس لڑکی کے گرد ایک دائرہ سا بنا کر کھڑی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن دور سے سنائی دینے لگے تھے کیونکہ اس لڑکی کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے کر جانا تھا۔ میرے ساتھ کھڑے میرا جونیئر ٹیچر فرقان حمید بھی اس لڑکی کو افسوس کے عالم میں دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس کی بھی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس گھنے جنگل میں ہر طرف سکوت پھیلا تھا، جیسے ہر کوئی اس کے یوں بے دردی سے مارے جانے پر سوگ کی حالت میں ہو۔ بے شک اس جنگل اور اس میں رہنے والے چرند پرند اس قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا تھا، اس لیے ہر چیز سہمی ہوئی تھی۔ میں ابھی تک بالکل شوق کے عالم میں تھی، اس لیے اور کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ لڑکی میری ذمہ داری تھی۔ ہمارا یونیورسٹی کا ٹرپ اس بار مری میں آیا تھا۔ یہ ایک اسٹڈی ٹور تھا۔ اس ٹرپ کا مقصد اسٹوڈنٹس کو مختلف درختوں اور پودوں کی اقسام کے متعلق پریکٹیکلی بتانا تھا اور سمجھانا تھا۔ میں اس ٹرپ کو لیڈ کر رہی تھی کیونکہ یہ صرف باٹنی ڈپارٹمنٹ کا ٹرپ تھا اور میں باٹنی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی۔ ہمارے ساتھ کافی اسٹوڈنٹس تھے، میرے کچھ جونیئر ٹیچرز بھی تھے۔ ہم سب نے ہر چیز بہت اچھے سے مینیج کی تھی۔ یہ ٹرپ 3 دن کا تھا، آج تیسرا اور آخری دن تھا۔ ان 2 دنوں میں کوئی بھی اس طرح کی غیر متوقع بات نہیں ہوئی تھی جو ہمیں شک میں مبتلا کر دیتی یا تشویش میں ڈال دیتی، اس لیے سب لوگ خوش تھے اور مطمئن تھے۔ اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، ہلا گلا بھی کر رہے تھے۔ میں بھی کافی زیادہ ریلیکس تھی کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ تر 18 سال سے 25 سال کے درمیان میں تھے اور سب لوگ باشعور اور سمجھ بوجھ والے تھے، اس لیے زیادہ نگرانی کسی کی بھی نہیں کرنی پڑی تھی۔ پھر بھی میں بار بار ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اور اس وقت جب سب لڑکیوں کو اپنی اپنی بسوں میں بٹھا دیا گیا اور یونیورسٹی کی طرف روانہ کر دیا گیا تو ایک آخری بس رہ گئی۔ اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد لسٹ کے مطابق 35 ہونی چاہیے تھی، مگر 34 اسٹوڈنٹس آ چکے تھے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کا نام فائقہ تھا۔ وہ باٹنی ڈپارٹمنٹ کے 6 سیمسٹر کی سب سے لائق فائق اسٹوڈنٹ تھی اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی۔ میں بار بار گھڑی پر ٹائم دیکھ رہی تھی کیونکہ 5 بجے تک سب کو اپنی اپنی بسوں میں سوار ہو جانا چاہیے تھا۔ مختلف اسٹوڈنٹس کی ٹولیاں جنگلات کے اندر سے نکل کر بسوں کے اندر بیٹھ چکی تھیں۔ صرف 5 منٹ باقی تھے اور میں سیٹی پر سیٹی بجائے جا رہی تھی۔ میرے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ سب اسٹوڈنٹس کی نگرانی کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اور میری سخت طبیعت سے ہر کوئی واقف تھا، اس لیے سب اسٹوڈنٹس وقت پر ہی بسوں میں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ مگر وہ لڑکی فائقہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ جب 5:15 بجے تک بھی اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو پہلی بار مجھے کچھ تشویش کا احساس ہوا کیونکہ وہ اتنی لاپرواہ تو نہیں تھی۔ اس کی گروپ کے اسٹوڈنٹس بس میں بیٹھ چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فائقہ ندی کی طرف گئی تھی، اسے ایک سیلفی بنانی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں بس تم لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں، اس لیے ہم لوگ بے فکری سے چلے آئے کیونکہ اسے راستہ معلوم تھا۔ میں نے غصے اور تشویش کے عالم میں ان سے پوچھا کہ کون سی ندی، کس ندی کی طرف گئی تھی، مجھے بتاؤ اگر کوئی جانتا ہے تو، اور میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے لے کر وہاں پہنچ چکی تھی مگر وہاں پر فائقہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سورج کی کرنیں ابھی تک زمین پر پڑ رہی تھیں، اس لیے مکمل اندھیرا نہیں ہوا تھا، مگر جنگل کے اندر تو بالکل ہی اندھیرا تھا اور ہمیں اب سرچ لائٹ چلا کر اسے ڈھونڈنا پڑ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہی تھی، میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی مگر فائقہ ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے ساتھ میرا ایک ٹیچر فرقان حمید بھی تھا۔ جب وہ 5:30 بجے تک نہ ملی تو میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسٹوڈنٹس کے باقی گروپس کو بسوں میں بٹھا کر روانہ کر دیا کیونکہ میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ معاملہ اتنا آسان نہیں رہا۔ میرے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آن پہنچی تھی۔
سب سے پہلا سوال مجھ سے کیے جانا تھا۔ اپنے ٹیچنگ کریئر میں پہلی بار میں اس قدر گھمبیر صورتحال سے دوچار ہوئی تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں نے پولیس کو فون کر کے اطلاع کر دی، حالانکہ فرقان نے مجھے منع کیا کہ فی الحال پولیس کو انفارم مت کریں، پہلے ہم ہوٹل میں جا کر اس کا پتہ کرتے ہیں۔ شاید اس کا سامان ہوٹل کے اندر رہ گیا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ سامان لینے گئی ہو۔ میں اسے کال کر رہی تھی، مگر نہ سگنلز تھے نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے اور میرا جونیئر ٹیچر مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا۔ چاہے وہ مجھ سے جونیئر تھا، مگر پھر بھی میں اس کے سامنے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کسی اونچی پہاڑی پر جا کر پولیس کو فون کیا، کیونکہ نیچے تو سگنلز بالکل نہیں آ رہے تھے۔ میرے اعصاب اب جواب دے چکے تھے، میں اسے اکیلی نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد پولیس موبائل کی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ اگر فائقہ کو راستہ نہیں مل رہا تو پولیس والے اسے ڈھونڈنے میں مدد کریں گے۔ شاید وہ رات کی تاریکی میں غلط راستے پر چلی گئی ہو، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اور سوچنے پر آتا ہی نہیں تھا۔ 2-3 گھنٹوں کی مسلسل سرچ کے بعد بالآخر ایک طرف سے پولیس کے اہلکار بھاگتے ہوئے آئے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے آنے کا کہا۔ میں اور فرقان حمید ان کے پیچھے بھاگے۔ جنگل کے بیچوں بیچ جو منظر ہمیں دیکھنے کو ملا وہ میرے 14 طبق روشن کرنے کو کافی تھا۔ مجھے لگا میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ حقیقت اتنی گھناؤنی نہیں ہو سکتی۔ وہ فائقہ ہی تھی جو ایسی حالت میں وہاں پڑی تھی کہ دیکھنے والی آنکھ اشک بار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے قدم ایک دم سے لڑکھڑائے۔ فرقان حمید نے مجھے سہارا دے کر کھڑے رکھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، بے شک وہ بھی یہ منظر دیکھ کر انتہائی پریشان تھا، مگر وہ میری طرح لڑکھڑا کر نہیں گرا تھا۔ فائقہ نیم اریاں حالت میں جنگل کے بیچوں بیچ گھاس پر پڑی تھی، اور اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو ظلم کیے گئے تھے۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کا خاتمہ کر کے وہاں پھینک دیا گیا تھا، اور مجھے کچھ خبر ہی نہ ہو سکی۔ پولیس جلدی جلدی اس جگہ پر گھیرا تنگ کرنے لگی، ہمیں پیچھے ہٹنے کو کہا، مگر میرے اندر تو اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں ایک قدم آگے یا پیچھے بڑھا سکتی۔ بالکل بت بنے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل میں شدت سے یہ خواہش کی کہ کاش یہ ایک خواب ہو، میری آنکھیں کھل جائیں اور فائقہ میرے سامنے بالکل صحیح سلامت کھڑی ہو۔ اسے دیکھ کر میری یہ حالت ہو رہی تھی تو اس کے ماں باپ کی کیا ہوگی، جنہوں نے میرے بھروسے پر اپنی بیٹی کو اس اسٹڈی ٹور پر بھیجا تھا۔ وہ میری ایک چہیتی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، روشن مستقبل کے خواب، کیونکہ اس کا مستقبل واقعی بہت روشن تھا جو اب بالکل تاریکیوں میں ڈوب چکا تھا۔ پولیس اس کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہی تھی، کیونکہ اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا آسان تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اسے بے دردی سے قتل کیا گیا، مگر پھر بھی پوسٹ مارٹم ضروری تھا، اور میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے گھر والوں کو اطلاع دے سکوں۔ وہ لاہور کی رہائشی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک پروفیسر تھا، وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی پروفیسر ہی بنے، مگر اس نے جو بننا تھا وہ تو بن چکی تھی۔ مجھے خود کو سنبھالنا ابھی تک مشکل ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پر آن گرا تھا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ فرقان حمید بار بار میرے کندھے پر تھپکی دے کر مجھے حوصلہ دے رہے تھے، مگر میرا دماغ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد تھا میں نے 1 گھنٹہ پہلے اسے صحیح سلامت دیکھا تھا۔ وہ اپنے گروپ کی دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ ایک خاص نسل کے شربز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے گروپ کا ریسرچ کا ٹاپک یہی تھا کہ مختلف قسم کی شربز کو اکٹھا کر کے ان کی خصوصیات کا جائزہ لینا ہے، اور وہ اس قدر محنتی تھی کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل تہہ تک نہیں جاتی تھی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ میں نڈھال قدموں کے ساتھ واپسی کے سفر پر نکل گئی۔ مجھے پتا تھا کہ واپسی کا سفر کس قدر کٹھن ہے۔ میری ذات پر بہت سارے سوالات اٹھائے جانے والے تھے۔ شاید مجھے پولیس انکوائریز کا بھی سامنا کرنا پڑے، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ شاید میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھایا نہیں تھا۔ میرا سارا ٹیچنگ کریئر ایک دم سے دھوئیں کے مرغولے میں گم ہوتا ہوا نظر آیا۔ میری ساری زندگی کی محنت، میری ریاضت ایک لمحے میں خاک میں مل گئی۔ اب مجھ پر بہت ساری انگلیاں اٹھائی جانی تھیں، مگر مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس بچی کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ اس کا کیا قصور تھا۔ آخر کون ظالم تھا وہ جس نے اسے اس حد تک اذیت پہنچائی؟ آخر کس جنم کا بدلہ لیا گیا تھا اس سے؟
وہ تو ایک بے ضرر سی لڑکی تھی. میں نے آج تک اس کا کوئی اسکینڈل نہیں سنا تھا کیونکہ مجھے ڈپارٹمنٹ کی ہر لڑکی کی رپورٹ ملتی رہتی تھی، مگر آج تک فائقہ کے حوالے سے مجھے کوئی مشکوک رپورٹ نہیں ملی تھی. اس لیے میرا شک فی الحال کسی کی طرف بھی نہیں جا رہا تھا، مگر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کے مجرم کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی. اس کا انجام اذیت ناک ہوگا. میرے ساتھ چلتے ہوئے فرقان حمید بھی شاید یہی سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں بھی بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا اس بچی کا. وہ 30-35 سال کے ایک جونیئر لیکچرر تھے. وہ پچھلے 5 سال سے یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے. اکثر ہی یونیورسٹی ٹورز پر وہ میرے معاون ہوتے تھے، کیونکہ انہیں ہر چیز کا اچھے سے پتہ تھا. ٹورسٹ اٹریکشنز کے ہر پوائنٹ کا علم تھا، اور اسٹوڈنٹس ان کی ہمراہی میں بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں فل ایڈونچر کا موقع فراہم کرتے تھے. آج بھی وہ میری طرح بالکل خاموشی سے میرے ساتھ چل رہے تھے. ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی تک ہم دونوں صدمے کی حالت میں تھے اور بس یہی سوچ رہے تھے کہ اس سچویشن کو کیسے سنبھالنا ہے اور اس کے گھر والوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. واپسی کا سفر اتنا خوشگوار نہیں تھا جتنا جاتے ہوئے ہوا تھا. ہمیں یونیورسٹی کی وین نے پک کیا تھا اور اسی میں بیٹھ کر ہم لوگ یونیورسٹی جا رہے تھے. رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے. نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. مجھے لگا شاید اب میں زندگی بھر سو نہیں سکوں گی، کیونکہ ایسے مناظر دیکھنے کے بعد نیند کہاں آتی ہے. فرقان حمید نے ان کی فیملی کو اطلاع دے دی تھی، کیونکہ میرے اندر تو ہمت نہیں تھی کہ ان کو کال بھی کروں. میں یہاں بیٹھ کر یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے گھر میں کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی. میں یونیورسٹی میں پہنچی تو ہمارے CEO وہاں موجود تھے، اور ان کے ساتھ پولیس اور انویسٹیگیٹرز کی نفری بھی تھی. اور جس چیز سے میں خوفزدہ تھی وہ وہاں پہلے سے موجود تھے، یعنی کہ میڈیا والے. نہ جانے انہیں کیسے بھنک پڑ گئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میڈیا تک جائے. ایک لڑکی کی عزت کو یوں میڈیا میں اچھالا جائے اور یونیورسٹی کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے. مگر وہ وہاں پہلے سے ہی کیمرہ لیے موجود تھے. جیسے ہی میں وین سے اتری میرا چہرہ مکمل روشن ہو گیا. کیمرے کی فلیش لائٹس میرے چہرے پر پڑیں تو میرا سرخ چہرہ سفید پڑ گیا. وہ نہ جانے کیسے کیسے سوال پوچھ رہے تھے، بات کو بڑھا چڑھا رہے تھے، اور اسی بات سے تو میں ڈرتی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ ضرور اس لڑکی کا کہیں افیئر ہوگا اور اس کے بوائے فرینڈ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی عزت لوٹ لی اور پھر اسے قتل کر دیا. اس معصوم لڑکی پر نہ جانے کیسے کیسے گھٹیا الزامات لگائے جا رہے تھے. کوئی بھی اس کی ہمدردی میں نہیں بول رہا تھا کہ وہ روشن مستقبل کا خواب اپنی آنکھوں میں سجانے والی ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر گئی. ہر کوئی چسکے لینا چاہتا تھا. اس حادثے کو ایک فل ٹائم انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا تھا. سر فرقان حمید میرے سامنے کسی ڈھال کی طرح کھڑے ہوئے تھے اور ان کو صرف ایک ہی جواب دیا تھا کہ پولیس اس معاملے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے. آپ خود سے قیاس آرائیاں مت کریں اور خدا کے لیے اس لڑکی کے لیے کچھ تو سینٹیمنٹس دکھائیں. آخر وہ ایک انسان تھی، ایک جیتی جاگتی انسان جو اب من و مٹی تلے دبنے والی ہے. سر فرقان حیدر کافی غصے اور جلال سے ان کو پیچھے ہٹا رہے تھے اور وہ مجھے یونیورسٹی کے اندر لے گئے. یونیورسٹی کے ہیڈ آفس میں پہنچ کر میں بری طرح سے کانپ رہی تھی. ایک عورت چاہے خود کو جتنا بھی مضبوط کر لے، جس عہدے پر بھی پہنچ جائے، وہ اندر سے خود کو کمزور ہی سمجھتی ہے. ایک مرد کے سامنے میں بھی اس وقت خود کو بے بس سمجھ رہی تھی. اتنی بے بس کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ فائقہ کے ساتھ آج میں بھی مر گئی ہوتی. کم سے کم ان سوالوں کے جوابات تو نہ دینے پڑتے جو مجھ سے پوچھے جا رہے تھے. اس کٹہرے میں کھڑا نہ ہونا پڑتا جس میں آج میں کھڑی ہو چکی تھی. میں بار بار اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو چھپانے کے لیے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیتی تھی. خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگتی تھی، کیونکہ میرا پورا اعتماد ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ میری ساکھ برباد ہو جاتی، کیونکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا. اس آفس میں میرے علاوہ ہمارے ڈائریکٹر ریاض حسین اور SP اور فائقہ کا کلاس گروپ جو کہ اس وقت اس کے ساتھ تھا. اس گروپ میں تقریباً 6 لڑکے اور لڑکیاں تھیں. 7ویں فائقہ تھی، ان کو بھی اس آفس میں بلایا گیا تھا. اس کے علاوہ پولیس کے اور بھی چند کارکن موجود تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یونیورسٹی میں بلانے کے بجائے تھانے میں کیوں نہیں بلایا گیا تھا. مگر ہمارے ڈائریکٹر بہت سبھاؤ سے SP کو سمجھا رہے تھے، کیونکہ وہ بات کو سنبھالنا چاہتے تھے. ایک آفس کی 4 دیواری کے اندر اس بات کو ختم کرنا چاہتے تھے. مگر باہر کھڑا میڈیا جن تک یہ خبر پہنچ چکی تھی وہ اسے اچھالنے پر اتاولا ہوئے جا رہا تھا. SP نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ڈاکٹر خورشیدہ خانم، آپ اس وقت کہاں تھیں جب اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ اور یہ ایسا سوال تھا جس سے میں بچنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی گروپ میں سے کس طرح سے غائب ہوئی. یہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہوا تھا جو بھی ہوا تھا. فائقہ کی بیسٹ فرینڈ جو کہ بہت ہی زیادہ خوف کا شکار تھی، مسلسل اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی. اس کا کہنا تھا کہ 4:30 بجے تک ہم سب ساتھ تھے.
اس کے بعد فائقہ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کے ہاتھ میں خالی بوتل تھی۔ کہنے لگی کہ ساتھ میں ایک ندی ہے جس کا پانی کافی شفاف ہوتا ہے، میں اس میں سے اپنے لیے پانی بھر کر لاتی ہوں۔ تم لوگ باہر کے راستے سے جاؤ کیونکہ میں راستہ جانتی ہوں، ویسے بھی ابھی آدھے گھنٹے بعد ہی ہمیں اپنی اپنی بسوں میں سوار ہونا ہے، اس لیے میں فٹافٹ آتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے ایک سیمپل بھی لینا ہے جو اس ندی کے پاس ہی مجھے ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم 5 بجے تک اس کا انتظار کرتے رہے، مگر جب ڈاکٹر خورشید خانم نے سیٹی بجانی شروع کر دی کہ اپنی اپنی بسوں میں آ جائیں تو ہم تو بسوں کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ فائقہ راستہ جانتی ہے، وہ خود ہی آ جائے گی۔ مگر بس میں بیٹھنے کے 15-20 منٹ تک بھی وہ نہ آئی تو میڈم خورشید سر فرقان حمید کے ساتھ خود وہاں تک گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ اس 1 گھنٹے کے اندر اندر کیا ہو گیا تھا اور کون اس کی گھات میں بیٹھا تھا۔ اگر تو یہ کسی جنگلی جانور کا کام ہوتا تو فائقہ کی عزت محفوظ رہتی، اس کو صرف مارا گیا ہوتا، مگر اسے نہ صرف قتل کیا گیا تھا بلکہ اسے زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ انویسٹیگیٹر زارون کا کہنا تھا جو وہاں آفس میں بیٹھے تھے۔ ہر کوئی مختلف قسم کی قیاس آرائی لگا رہا تھا۔ یہ صحیح ہے، مگر ڈائریکٹر صاحب صرف اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جو بات کی وہ سن کر اس آفس میں موجود سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں بالکل سکتے کے عالم میں ڈائریکٹر صاحب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے ان سے اس صفاقی کی امید نہیں تھی کہ وہ اپنی یونیورسٹی کی ساکھ کو بچانے کے لیے اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات باہر نہیں نکلے گی کہ لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ ہوئی ہے۔ اگر یہ بات باہر لیک ہو گئی تو یہ یونیورسٹی برباد ہو جائے گی۔ اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ہم صرف ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ان سب کی پڑھائی اور زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے ایس پی صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کیس کے انچارج ہیں اور جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس سب کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب نے زو مانی انداز میں ایس پی کو دیکھا تو وہ جیسے ان کی بات سمجھ چکے تھے، کیونکہ ہمارے آنے سے پہلے ہی ڈائریکٹر اور ایس پی کے درمیان مذاکرات ہو چکے تھے، اور میں بالکل ہونکوں کی طرح ان دونوں کا منہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ سب کو یہی بتایا جائے گا کہ اس لڑکی کو کسی جانور نے مارا تھا، وہ اس جنگل میں کہیں سے آ گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی خود ہی گروپ سے بچھڑ گئی تھی، بار بار ان کے بلانے پر بھی واپس نہیں پلٹی، اور میرا ضبط شاید جواب دے چکا تھا کیونکہ لڑکی کے ماں باپ بھی پہنچنے والے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ڈائریکٹر صاحب؟ ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ درندگی دکھائی گئی ہے، اسے انصاف دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میری اس بات پر ڈائریکٹر نے مجھے ایسے دیکھا کہ میں اندر تک ہل گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں جیسا آپ کہہ رہی ہیں، تو کیا آپ سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گی؟ کیونکہ اس سارے ٹرپ کی انچارج آپ ہی تھیں، اور سارا کا سارا الزام آپ پر جائے گا، آپ کی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ آپ اپنا استعفیٰ یہاں پر رکھ دیں تو ہم وہی کریں گے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات منظور ہے؟ ڈائریکٹر نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اور میں ایک دم سے چپ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ساری زندگی اس دھبے کے ساتھ لگا دیں گی کہ ایک لڑکی جس کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی، اس کو پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کو قتل کیا گیا، آپ کی ساری زندگی کی محنت پریشانی بن کر رہ جائے گی، اور میڈیا میں آپ کی عزت کو یوں اچھالا جائے گا جیسے یہ سب کچھ آپ نے خود کروایا ہے۔ ڈائریکٹر کی اتنی خطرناک باتیں سن کر مجھے بالکل چپ لگ گئی۔ وہ میرے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہے تھے، اور میں اس بات سے پریشان تھی کہ اس لڑکی کو انصاف دلانا ہے۔ میں نے اپنے سر کو جھکا لیا کیونکہ میرے کندھے بالکل چھوٹ گئے تھے، اور ڈائریکٹر صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ایس پی کو آنکھ کا اشارہ کیا، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کے ماں باپ دھاڑے مارتے ہوئے آفس میں داخل ہوئے۔ اس کے باپ کی شکل دیکھ کر میں اندر تک ہل گئی۔ وہ کتنا شریف انسان تھا جس کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا، نہ جانے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میرے دل میں اتنا درد اٹھا کہ مجھے وہاں سے بیٹھا نہیں گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر واش روم میں آ گئی، اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی تاکہ اگر یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے تو میں اس سے جاگ جاؤں۔ ایک طرف میرا روشن مستقبل تھا، میری پوری زندگی کی کمائی گئی عزت تھی جو داؤ پر لگنے والی تھی، دوسری طرف اس معصوم لڑکی کا انصاف تھا۔ نہ جانے کون سا پلڑا ہلکا تھا اور کون سا بھاری تھا، میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرا ذہن بالکل معوف ہو چکا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واش روم سے باہر نکلی۔ اس یونیورسٹی کے کوریڈور میں ایک طرف لیڈیز واش روم تھا، دوسری طرف یونیورسٹی کے میل اسٹاف کا واش روم تھا، دونوں ایک ہی قطار میں آمنے سامنے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میل اسٹاف روم کے اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، شاید وہاں کوئی موجود تھا۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی
اور قدم آگے بڑھانے لگی، مگر ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ واش روم کے دروازے کے بالکل پاس ایک ایسی چیز پڑی تھی جس نے مجھے دہلا کے رکھ دیا۔ میں اپنے لڑکھڑاتے قدم آہستہ آہستہ اٹھاتی ہوئی اس دروازے کے پاس تک گئی اور نیچے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اپنی 2 انگلیوں سے اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں کے قریب لے گئی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ وہی ہے یا میرا وہم ہے، مگر یہ بالکل حقیقت تھی، ایک ایسی بھیانک حقیقت اور ایک ایسا دل دہلا دینے والا انکشاف جسے جان کر شاید میری جان بھی نکل گئی تھی۔ میں بت بنی کھڑی اس چیز کو بغور گھما گھما کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت بریسلٹ تھا جس کے درمیان میں 2 دل ایک ساتھ جڑے تھے، اس پر ایف لکھا تھا۔ میں اس بریسلٹ کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی کہ یہ کس کا تھا۔ وہ بریسلٹ میرے ہاتھ میں کپکپا رہا تھا۔ تو کیا واش روم کے اندر کھڑا انسان اس سب کا ذمہ دار تھا جو اس جنگل کے بیچوں بیچ ہوا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب جاننے کے لیے میں شدید بے چین تھی۔ اچانک ہی واش روم کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر آیا۔ میں جلدی سے غیر محسوس انداز میں وہ بریسلٹ اپنے پیچھے چھپا گئی۔ سامنے کھڑا نوجوان میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مجھے تسلی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مس خورشید آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، ہم اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے۔ آپ ایک عورت ہیں، کمزور پڑنا آپ کے لیے ایک فطرتی سی بات ہے، مگر ہم مرد اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے اور یہ معاملہ یونیورسٹی کے اندر ہی دب کر رہ جائے گا۔ سوشل میڈیا میں بھی ہم یہی بات پھیلائیں گے کہ اس لڑکی کو کسی جانور نے مار کر وہاں پھینک دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہی سب کچھ آ جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ مسکرا کر مجھے تسلی دے رہا تھا اور میں اس سامنے کھڑے ہوئے جانور کو سکتے کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ میرا تو دنیا پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ اتنا اچھا تھا کہ میں اس پر شک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر اب تو ثبوت میرے ہاتھ میں تھا اور شاید اب سارا معاملہ بھی میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میں اس کو سزا دلوا کر رہوں گی، اسے پھانسی پر چڑھا کر دم لوں گی۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا دی۔ میں نے کہا، سر فرقان حمید، جب آپ جیسے ٹیچر ہماری یونیورسٹی میں ہوں گے تو یقیناً ہر معاملہ آپ اچھے سے ہینڈل کر لیں گے، اس لیے مجھے ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تو میرے کندھوں پر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا، ورنہ میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی کہ میرے کریئر کا کیا ہوگا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیے، کہا کہ آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہاں، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں الٹے قدموں چلی گئی۔ اب مجھے وہی کرنا تھا جو ایک کمزور عورت شاید کبھی بھی نہ کرتی، مگر میں کمزور عورت نہیں تھی، میں اس یونیورسٹی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی اور مجھے فائقہ کو انصاف دلوانا تھا۔ اس آفس میں جاتے وقت میرے ذہن میں مسکراتے ہوئے چہرے کے مناظر ابھر اور ڈوب رہے تھے۔ جب میں نے ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں یہ بریسلٹ دیکھا تھا جس پر ایف لکھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ بریسلٹ کیا آپ کے لیے بہت خاص ہے، اس لیے آپ ہر وقت اسے پہنے رکھتی ہیں، اور وہ میری بات پر ایسے مسکرائی تھی کہ میں اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے معنی کو اچھی طرح سے جان گئی تھی، کیونکہ میں بھی ایک عورت تھی۔ عورت کو جب محبت ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر ایسی ہی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اس محبت کے اظہار کا کوئی تحفہ آپ کو دے دے تو آپ اسے ہر وقت سنبھال کر رکھتی ہیں۔ میں نے فائقہ کو زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ایک ینگ لڑکی تھی۔ بے شک اس کے مستقبل کے خواب تھے، مگر وہ ایک عورت بھی تو تھی، اور عورت کا حق ہوتا ہے کہ کوئی مرد اسے محبت کرے، اسے ٹوٹ کر چاہے۔ مگر یہ بریسلٹ سر فرقان حمید کے پاس کیسے آیا؟ کیا فائقہ کی محبت سر فرقان حمید تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب مجھے شدت سے درکار تھا۔ یہ بات تو میں جان چکی تھی کہ فائقہ کا قاتل اور اس کے ساتھ درندگی دکھانے والا فرقان ہی ہے، مگر دوسرے سوال کا جواب ابھی مجھے نہیں ملا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ کس سے ملے گا۔ پہلے میں اس کا جواب جاننا چاہتی تھی، اس کے بعد میں اس درندے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے نمبر سے فائقہ کی دوست کا نمبر ملایا، اس سے کہا کہ میرے آفس میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں ڈائریکٹر کے آفس میں جانے سے پہلے اپنے آفس میں چلی گئی۔ فائقہ کی دوست انیکا کو اپنے آفس میں بلوا لیا، کیونکہ وہ فائقہ کی بیسٹ فرینڈ تھی، اور کوئی بھی بیسٹ فرینڈ ایسا نہیں ہوتا جو اپنے دوست کے راز دل سے بے خبر ہو۔ جو بات انیکا نے مجھے بتائی وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کو کافی تھی۔ میرے شک کی تصدیق ہو چکی تھی۔ وہ بہت ڈری سہمی سے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو بیان میرے سامنے دو گی تم وہی بیان پولیس کے سامنے دو گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے، مگر ہم دونوں نے مل کر فائقہ کو انصاف دلوانا ہے، ورنہ سر فرقان حمید جیسے درندے
نہ جانے کتنی لڑکیوں کا قتل عام کر دیں گے اور ان کی عصمتوں کو نیلام کر دیں گے۔ میری بات سن کر انیکا کہنے لگی کہ 1 سال پہلے فائقہ اور سرفرقان حمید کا افیئر چلا تھا۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ سرفرقان حمید نے اسے پروپوز کیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ فائقہ کی اسٹڈیز کے بعد وہ باقاعدہ رشتہ بھجوائیں گے، مگر یونیورسٹی میں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو فائقہ کی بدنامی ہوگی، اس لیے اس نے میرے علاوہ کسی کو نہیں بتایا تھا۔ مگر سرفرقان حمید کو لگتا تھا کہ میں بھی اس سے بے خبر ہوں، ورنہ شاید وہ میرا بھی قتل کر دیتے۔ فائقہ نے آج جانے سے پہلے میرے کان میں سرگوشی کی تھی کہ سرفرقان حمید نے اسے ندی کے پاس بلایا ہے، میں ان کی بات سن کر ابھی آ جاؤں گی، اس لیے میں بے فکری سے بس کی طرف چلی گئی۔ مجھے تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی محبت کرنے والا فرقان اتنا درندہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات تو وہی درندہ بتا سکتا تھا کہ اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا۔ پہلے محبت کا جھانسا دیا، پھر اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر قتل کر دیا۔ میں اور انیکا ڈائریکٹر کے آفس میں جانے کے بجائے یونیورسٹی کے مین گیٹ کے پاس کھڑے جرنلسٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ جرنلسٹ کافی زیادہ فیمس تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ڈائریکٹر صاحب کو یا ایس پی کو یہ بات بتاؤں گی تو وہ اس بات کو بھی آفس میں ہی دبا دیں گے اور سرفرقان کو بھی بچا لیں گے، مگر میں اس درندے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے وہ ثبوت کیمرے کے سامنے پیش کر دیے اور سارا سچ اگل دیا۔ یہ بات ہر طرف پھیل چکی تھی کہ یونیورسٹی کے ایک ٹیچر نے اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کی اور اسے قتل کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ یونیورسٹی کی ساکھ کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، مگر میرے نزدیک اس لڑکی کو انصاف دلوانا اس سے زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اگر میں یہ نہ کرتی تو سرفرقان کو شہ مل جاتی اور اس جیسے مجرموں کو اور بھی زیادہ شہ ملتی، اور وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا لیتے۔ آج سرفرقان جیل کے پیچھے سڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ فائقہ کافی مغرور لڑکی تھی، اس نے مجھے بہت زیادہ خوار کیا تھا، کبھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ جس مقصد کے لیے میں نے اس سے محبت کی تھی وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس ٹرپ کے بہانے میں اس کے قریب آنے کی کوشش کروں گا، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ آپ کی محبت کتنی غلیظ ہے، اور میں نے تیش میں آ کر اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے مار دیا۔ سرفرقان حمید صرف فائقہ کے قاتل نہیں تھے، بلکہ وہ جہاں پہلے پڑھاتے تھے وہاں بھی ان کے کافی زیادہ اسکینڈلز مشہور تھے، کیونکہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھے۔ عورتوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا، ان کے جسموں کے ساتھ کھیلنا ان کا شیوا تھا، اور اگر کوئی عورت ان کا کہنا نہیں مانتی تھی تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنا جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی اس پر شک نہیں کرے گا، لیکن وہ بریسلٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے لے کر آیا تھا۔ آج میری ساکھ کو کسی نے متاثر نہیں کیا تھا۔ میں آج بھی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی، میری عزت پہلے سے بڑھ گئی تھی کیونکہ میں نے ایک لڑکی کو انصاف دلوایا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی انصاف کے لیے آواز اٹھانی پڑے تو اپنے عہدے کو مت دیکھیں کہ اس کے جانے کا خدشہ لاحق ہوگا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انسان آپ سے وہ چیز چھین نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہر مشکل میں صرف اور صرف سچائی اور انصاف کا ساتھ دیں تاکہ بہت ساری فائقہ جیسی لڑکیوں کو انصاف مل سکے۔